بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ آباد کی ہل سے پروگرام ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج دن بھر جو خبریں چلتی رہیں وہ تو پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے، پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تھیں۔ آج دن کو خبروں کا آغاز ہوا عمران خان کی ممکنہ گرفتاری سے، اس کے بعد اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونے کا کہا گیا عمران خان کو، اور عدم حاضری کی بنیاد پر عمران خان کو جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا الیکشن کمیشن ہنگامہ آرائی کیس میں، اس میں عمران خان پیش نہیں ہوئے اور عمران خان کی جو ضمانت تھی وہ خارج کر دی گئی۔ جو ضمانت عمران خان نے لے رکھی تھی عبوری ضمانت، وہ خارج کر دی گئی۔ اس کے بعد بہت زیادہ پاکستان میں سیاسی ہلچل، سیاسی انتشار اور سیاسی افراتفری میں اضافہ ہوا اور یہ کہا گیا کہ اب عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بینکنگ کورٹ میں بھی عمران خان نے آج پیش ہونا تھا، جہاں وہ پیش نہیں ہوئے اور ان کو گرفتاری سے بینکنگ کورٹ کے کیس میں گرفتاری سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 22 فروری تک روک دیا ہے۔ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری نے پاکستان کی سیاست میں آج پھر انتشار اور غبار اور ابال کو دوبارہ ایک مرکزی حیثیت اور مرکزی مقام دیا۔ پاکستان کی سیاسی افراتفری اور پاکستان کی سیاسی ہلچل میں اضافے کا نقصان ڈائریکٹ پاکستان کی معاشی صورتحال پر ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی آج یہ خبریں بھی چلیں کہ صدر مملکت نے آرڈیننس کے ذریعے منی بجٹ جسے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جمبو بجٹ کا نام دیا ہے، اس جمبو بجٹ کو لاگو کرنے سے آرڈیننس کے ذریعے صدر مملکت نے انکار کر دیا ہے اور آج قومی اور صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار المعروف ڈار انکل نے منی بجٹ جسے جمبو بجٹ کہا جانا چاہیے وہ پیش کر دیا۔ آج کے منی بجٹ کے حوالے سے گزشتہ کئی روز سے قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں اور خبریں آ رہی تھیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کیا جائے گا۔ 170 ارب روپے سے زائد کے ٹیکسز، نئے ٹیکس لگانے کی منظوری وفاقی کابینہ پہلی دے چکی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے آج وزیر خارجہ اور پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری نے بھی ملاقات کی۔ ملک کی معاشی صورتحال، ملک کی سیاسی صورتحال اور ملک کی دفاعی صورتحال پر بتایا جا رہا ہے کہ تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے بھی آج پھر اپنا خطاب کرنا ہے۔ آج کی اس تمام کارروائی کے بعد جو معاشی صورتحال رہی، اس جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں منی ابلیغ جمبو بجٹ پیش کیا، اس میں اس منی بجٹ میں جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے گئے، سیلز ٹیکس کی شرح 17 سے 18% کر دی گئی، جس سے امید کی جا رہی ہے کہ 55 ارب روپے سے زائد حاصل ہوں گے۔ پرتعیش اشیاء پر 25% جی ایس ٹی لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب پرتعیش اشیاء میں ادویات بھی آتی ہیں یا نہیں، یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی۔ وہ کون سی پرتعیش اشیاء ہیں، گاڑیاں ہیں، کیا ہے، درجنوں ایسی چیزیں ہوں گی جن کو پرتعیش اشیاء کا نام دیا گیا ہے اور ان پر 25% جنرل سیلز ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ سگریٹ پر فوری ایکسائز ڈیوٹی کا نفاذ ہو چکا ہے اور اس سے بھی اربوں روپے کے ٹیکس کے حصول کا امکان ہے۔ 850 ارب روپے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے حاصل ہوں گے، اور جیسے یہ خبریں آج چلی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، تو وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے۔ پیٹرول پمپ مالکان نے پیٹرول کی فروخت بند کر دی، لمبی قطاریں لگ گئیں پیٹرول پمپس پر اور ملک کے مختلف حصوں میں ایسی صورتحال ہے۔ ڈیزل پر لیوی میں اضافہ ہوگا، 50 روپے پہلے ہے اور 50 روپے مزید اضافہ ہوگا۔ حکومت اس کے علاوہ کفایت شعری اور بچت کا منصوبہ بھی بنا رہی ہے۔ کفایت شعری اور بچت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد سے قبل ہی پاکستان میں مہنگائی کا سونامی آ چکا ہے اور اس میں اب ایک مرتبہ
پھر اضافہ ہوگا. اگر آپ 1,000 روپے کی خریداری کریں گے تو اس پر آپ کو 180 روپے ٹیکس ادا کرنا ہوگا. یہ آج کی جو معاشی تبدیلیاں تھیں اور جو معاشی اعلانات تھے اور جو اعداد و شمار اسحاق ڈار المعروف ڈار انکل نے پیش کیے. ڈار انکل نے تمام تر مدعا ہمیشہ کی طرح سابقہ حکومتوں پر ڈال دیا کہ سابقہ حکومتوں کی مس مینجمنٹ، سابقہ حکومتوں کی بد انتظامی اور بری کارکردگی کے باعث ایسا ممکن ہوا. پاکستان میں مہنگائی کا طوفان سونامی آ چکا ہے اور اس میں مزید شدت آئے گی. جب تجزیہ نگاروں سے یا مختلف لوگوں سے اس مہنگائی کے بارے میں جو ہر جگہ موضوع بحث ہے بات کی جاتی ہے تو مختلف آراء سامنے آتی ہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں گلوبل ریسیشن ہے، پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ چکی ہے، خاص کر یورپی ممالک میں اور امریکہ میں بھی، اور اس کی بڑی وجہ یوکرین کی اور نیٹو ممالک کی جنگ کو قرار دیا جا رہا ہے. گلوبل ریسیشن ہے جس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ گلوبل ریسیشن ہے، عالمی کساد بازاری ہے جس کے اثرات پاکستان پہ بھی ہو رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو دنیا کے ترقی یافتہ یا بڑے ممالک میں غریب اور امیر کا فرق جو ہے وہ اس قدر زیادہ نہیں ہوتا. گیپ بٹوین دا رچ اینڈ پور اتنا زیادہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مسائل اتنے نہیں بڑھتے. لوگوں کو تعلیم، انصاف، خوراک، چھت کے مسائل اس قدر زیادہ نہیں ہوتے جتنے کہ ہمارے ملک میں ہیں. ہمارے ملک میں غریب اور امیر کا فرق بہت زیادہ، یہ جو گیپ ہے یہ بہت زیادہ وائڈ ہو چکا ہے. بلکہ آج کے اس منی بجٹ کے بعد تو بقول مصطفیٰ نواز کھوکھر پاکستان میں 2 ہی طبقے رہ گئے ہیں، یا امیر طبقہ یا غریب طبقہ. مڈل کلاس، متوسط طبقہ آج کے بعد سے پاکستان میں ختم ہو گیا ہے. اس پریشان کن صورتحال اور ان مسائل کے باعث ملک میں لاقانونیت کے بڑھنے کے امکانات بھی ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی غیر قانونی دھندے ہیں یا غیر قانونی اقدامات ہیں ان میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے اور بہت سے مسائل میں اضافہ ہونے کا بھی امکان ہے. معاشرتی مسائل میں بہت حد تک بگاڑ آ سکتا ہے. ایک بہت مشکل اور بہت ہی خطرناک فیز سے پاکستانی قوم کو گزرنا ہوگا. پاکستانی قوم اب اس فیز میں داخل ہو چکی ہے جو کہ انتہائی مشکل، اور آپ یہ سمجھیں کہ جس میں سانس لینا بھی مشکل ہوگا. لیکن اس کے ذمہ دار حکمران ہیں، آپ ہیں، میں ہوں. اس بارے میں بڑی لمبی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت صورتحال جو موجودہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکسوں کی بھرمار ہے، اور ٹیکسوں کی بھرمار کے نیچے عوام دبتی در دبتی چلی جا رہی ہے. جبکہ آپ کو میڈیا میں یا تو پنجاب کی نگراں حکومت کے قیام کی خبریں یا خیبر پختونخوا حکومت کے قیام کے انتخابات کی خبریں دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں، یا آپ کو الیکشن کمیشن کی آواز سنائی دیتی ہے، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کی یا ہائی کورٹس کی. اس کے علاوہ جو حقیقی عوامی مسائل ہیں، جس گہری دلدل میں عوام داخل ہو چکی ہے، اس بارے میں توجہ اس قدر نہیں ہے جس قدر ہونی چاہیے. اور یہ ایک انتہائی حیران کن اور پریشان کن مرحلہ آ پہنچا ہے پاکستانی قوم کے لیے. اللہ تعالیٰ، جیسے کہ آج ڈار انکل نے بھی اپنی قومی اسمبلی کی تقریر میں فرمایا کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، ورنہ تساں تک ہوئے آتے اس تکے نہ سکندے. آگے بڑھتے ہیں جی. اور کے پی کے سابق وزیر صحت اور سابق وزیر خزانہ تیمور سلیم خان جھگڑا، جو گزشتہ کئی روز سے ایم ٹی آئی ایکٹ کے حوالے سے خبروں میں ہے. اس کے علاوہ ان کی اور سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی شوکت ترین کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شوکت ترین اور صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے مل کر آئی ایم ایف کو ایک ایسا خط لکھا جس سے ایسا ہو کہ پاکستان کو قرض کی قسط کی ادائیگی میں رکاوٹ ہو. یہ الزام تیمور سلیم جھگڑا پر بھی لگا. تیمور سلیم جھگڑا نے اس حوالے سے
اپنے خیالات کا اظہار ایک ویڈیو پیغام میں کیا. تیمور سلیم جھگڑا کا کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھیے. میرا جو وہاں پہ ذکر ہے میرے ایک خط کا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ IMF کو خط لکھا تھا. اس خط کو آپ نے بھی پڑھا ہے. وہ خط پاکستان کے وزیر خزانہ کو تھا، جو میرا حق ہے، جو اس IMF کے MOU کے تحت حق ہے. اس کی 5ویں شق میں لکھا گیا تھا کہ جب کسی بھی صوبے کو کوئی مسئلہ ہو اپنے ٹارگٹس میں تو اس پہ لازم ہے کہ وہ وفاقی وزیر خزانہ کو خط لکھے. وہ خط لکھا. جو اس خط میں مسائل تھے وہ MOU کا حصہ تھے، کیونکہ جب ہم نے MOU سائن کیا، اس سائن شدہ MOU، اور obviously سائن شدہ ہے، وہ مفتاح اسماعیل نے IMF کو بھی دیا ہوگا، اس میں لکھا تھا کہ ہم سرپلس دینے کی پوزیشن میں تب ہوں گے جب وہ پیسے جو ہمیں وفاقی حکومت نہیں دے رہی NHP کی مد میں، قبائلی اضلاع کی مد میں، وہ ہمیں ملیں گے. تو یہ تو سارے فیکٹس IMF کے پاس تھے، اور اسی لیے میرے خط کے بعد IMF کی ڈیل کو کچھ ہوا نہیں. ہاں FIR شوکت ترین صاحب پہ مجھے کبھی FIA نے بلایا نہیں ہے، لیکن شوکت ترین صاحب پہ بھی بات کرنا ضروری ہے. 2 بار وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. پاکستان کے فائنینشیل اور اکنامکس کے سیکٹر میں ایک جانا پہچانا نام ہے. آخری جو NFC پاکستان میں ہوئی جس سے 4 صوبوں کو فائدہ ہوا، اس کے آتھر ہیں. تو میرے خیال میں جو ان پہ بھی FIR ہے، افسوس کے ساتھ جو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا آج کل ایک دور چل رہا ہے، چلتے ہیں یہ دور، اس کا ایک حصہ ہے. مجھے کوئی شک نہیں کہ شوکت ترین صاحب ول گو تھرو دس. بالکل میں سٹینڈ اس لیے کرتا ہوں کہ جو لکھا تھا وہ IMF کے MOU کے تحت تھا، وہ صوبے کے حق میں تھا، اور آج اس پہ امپلیمنٹیشن نہ کر کے جو 230 ارب روپے کا نقصان اس صوبے کو کیا ہے اس وفاقی حکومت نے، تو اس کی وجہ سے صوبے کو بھی نقصان پہنچا ہے. اس سال ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. جی، صوبہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر صحت و وزیر خزانہ اور PTI کے رہنما تیمور سلیم جھگڑا کی گفتگو آپ نے سنی. اب رخ کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی سیاست کا اور مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ کی میٹنگز کا، ان کے دوروں کا، جن کو تنظیمی دوروں کا نام دیا گیا ہے. مریم نواز صاحبہ کا دورہ ڈیرہ غازی خان ہونا تھا 2 روزہ، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے ان علاقوں میں حالیہ سیلاب کے بعد بحالی کا کام نہیں ہوا. سیلاب متاثرین شدید احتجاج کر سکتے ہیں، بد نظمی کا خطرہ ہے. اس وجہ سے محترمہ مریم نواز صاحبہ کا دورہ ڈیرہ غازی خان ملتوی کرنا پڑا. مریم نواز صاحبہ گزشتہ 2 روز سے یوتھ رہنماؤں سے، نوجوان رہنماؤں سے ملاقات کر رہی ہیں. ایسا کہا جا رہا ہے ان کے میڈیا ٹیم کی جانب سے. اور نیا یوتھ کوارڈینیٹر بھی پنجاب کے لیے سابق MNA عاشق کرمانی کو نامزد کیا گیا ہے. جو ویڈیو سامنے آئی ہے، اس ویڈیو کو دیکھا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ مریم نواز اپنی ہم عمر یوتھ رہنماؤں، جن کی عمر 50 سے اوپر ہے، بی بی صاحبہ کی عمر بھی ماشاءاللہ 50 سے اوپر ہے، ان رہنماؤں کے ساتھ بیٹھی ہیں. اور ان میں پارٹی PMLN یوتھ ونگ کے رہنماؤں کی تعداد انتہائی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے علاوہ انجمن ستائش بامی جو مریم نواز کا ایک گروپ ہے جو کہ صرف ان کی ستائش اور ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے موجود ہے، ایسا کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے اندر موجود رہنماؤں کی جانب سے کہ مسلم لیگ یوتھ ونگ کے رہنماؤں کو اگنور کر کے، ان کی تذلیل کر کے، ان کو نظر انداز کر کے مریم نواز اپنے من پسند درباری قسم کے رہنماؤں کے ساتھ میٹنگز کر رہی ہیں. کوارڈینیٹرز کے ذریعے، ریڈیٹرز کے ذریعے اور ایکسیلیٹرز کے ذریعے مسلم لیگ نون میں نئی جان ڈالنے کی ایک لگتا ایسا ہے کہ ناکام کوشش کر رہی ہیں مریم نواز کے بہت سے انکلز مریم نواز کی لیڈرشپ کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں، چاہے وہ شاید خاقان عباسی صاحب ہوں، چاہے مفتاح اسماعیل ہوں، چاہے سردار مہتاب صاحب ہوں. اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے مزید آوازیں بھی آئندہ آنے والے دنوں میں اٹھیں گی. راولپنڈی جو کہ ایک انتہائی اہم شہر ہے، اس کے حوالے سے بھی آج یہ خبریں سامنے آئیں کہ راولپنڈی میں حنیف عباسی اور ان کے گروپ نے بھی
محترمہ مریم نواز کی قیادت میں چلنے سے انکار کر دیا ہے، دبے الفاظ میں اور محتاط الفاظ میں سٹرائکس کر رہے ہیں مریم نواز پر، ان کے انکلز اور مریم نواز کی لیڈرشپ کو ماننے سے انکاری ہیں، جس کے باعث مسلم لیگ نون کے اندر بد دلی اور دل برداشتہ ہونے کا سلسلہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما خاموشی سے کنارہ کشی کرنے پر بھی سوچ رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی اسی طرح کی بری خبریں آ رہی ہیں جس طرح ملک کے لیے اور ملک کی معیشت کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے آ رہی ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ ہل ٹاکس دیکھنے کا، ہمیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آئندہ پروگرام میں بشرط زندگی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، اللہ سونے دے والے۔